نیائی صاحب بڑی انٹرسٹنگ آپ کو ایک سیناریو بتاتا ہوں جی جی کہ یعنی اگر آپ لوگ پولیٹیشنز آپس میں مسئلوں کا حل نہیں کرتے تو ہمیشہ اس کا بینیفٹ کسی تیسری طاقت کو ہونا ہے، اور جب بھی تیسری طاقت آئے گی اس میں جو مین ریزن بنے گا وہ آپس کا اختلاف بنے گا۔ تو آپس کے اختلافات تو رکھیں، آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشنز لڑنے ہیں، آپ نے جیتنا ہے ایک دوسرے کے خلاف الیکشنز میں۔ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کے اختلافات تو نہیں ختم ہوتے کبھی، اور لیکن یہ حکومت میں بھی ساتھ ہے، تو یہ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اور میرا تو خیال ہے کہ اگر آپ صحیح اپنے کارڈز پلے کریں، میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں 3 مہینے میں آپ کا وزیر اعظم ہوگا اس ملک میں۔ دیکھیں، میں آپ کی بات کو انڈورس کرتا ہوں بشر صاحب۔ ہم بھی یہ کہتے ہوتے ہیں کہ میثاق جمہوریت پارٹیوں کے درمیان ہونا چاہیے، ایک ایجنڈے پہ قائم ہونا چاہیے کہ اس ملک میں جمہوریت بچانی ہے۔ اخوندزادہ صاحب نے سب سے پہلے جو بات شروع کی، آپ نے کہا کہ ملک کے حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی جس کو میں انڈورس کرتا ہوں کہ پولیٹیکلی سٹیبلٹی۔ جب ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہو، انسٹیبلٹی ہو، اور ایک لارجسٹ پارٹی مبشر لقمان صاحب یہ بات مان لیں، ہمیشہ یہ 2018 پہ چلے جاتے ہیں۔ 2023 کا جو الیکشن تھا فارم 45 پہ، پاکستان کی لارجسٹ پارٹی ہے، آپ اس پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگا کے کھڑے ہیں، اور لارجسٹ پارٹی کا جو فارمر پرائم منسٹر ہے، آپ نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے کہ آپ نے مختلف کیسز میں سائفر اور عدت جیسے کیس نیازی جو کہ صاحب ایک ختم بھی ہو سیکنڈ، چکے۔ نیازی صاحب اچھا بڑے سن ادب تو کے، لینا نہیں بڑے اسی ادب کے طرف آ ساتھ، رہا ایک منٹ۔ ہوں۔ جی 2018 کے جی الیکشن میں جب میں نے ٹی وی پہ کہا نا 115 سیٹیں آ رہی ہیں، تو مجھے آپ کے جی بانی نے مجھے بلا کر کہا، ان کا مبشر تم یہ کیا بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سیٹیں آ رہی ہیں۔ جی انہوں نے کہا آئی یو شور؟ میں نے کہا شور، اور میں نے جی سما ٹی وی کے اوپر 3 دفعہ اناؤنس کیا یہ بات، رزلٹ آپ کے بانی کو بھی نہیں یہ پتا تھا۔ بٹ اینی ٹھیک وے، ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان میں ہر ٹھیک ہے الیکشن کے اوپر سوالیہ نشان اٹھتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں بہار کا الیکشن ہوا ہے نا انڈیا کا، جب یہ مڈ بریک ہوئی تھی، میں ٹک ٹاک جی دیکھ رہا تھا، اس میں دھروو راٹھی کا میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جو کچھ جی الیکشن میں غلط ہو سکتا ہے نا وہ بہار کے الیکشن میں ہوا ہے، لیکن ہندوستانی کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے اس کے لیگل کورسز امپلائی کریں گے، اور اس کے وہ ایسی سچویشن نہیں کریں گے کہ کوئی ٹیک اوور کر لے اس ملک کو آ کے۔ یہ ایک سمجھداری کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی میں اور آپ لڑائی میں اچھا اتنا میں آگے ایک نہ بات بڑھیں بتاتا ہوں۔ کہ ناصر بٹ صاحب کو فائدہ ہو جائے۔ اچھا میں مبشر صاحب ایک بات بتاتا ہوں، میں ریکال کرتا ہوں کہ آپ کی میموری، آپ کو 126 دن کا دھرنا بھی یاد تھا، میں میں تھا جہاں وہاں بیٹھا پہ، ہوں آپ بھی جہاں موجود تھے، ہم نے 4 سیٹوں کا کہا تھا، 4 سیٹوں کا، 4 حلقوں کا کھولنے کا کہا تھا، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ آگے چلتے ہیں نا، عمران خان تو شروع سے کہتا ہے یہ الیکشن ای وی ایم مشین سے کرائیں، آپ یہ الیکشن جتنے تک آپ دیکھیں، الیکشن کمیشن کنسٹیٹیوشنل باڈی ہے، وہ کسی کے انڈر نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ الیکشن کمیشن کا ایک ہی مینڈیٹ ہے 218(3) 218(3 یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا جو کہ کرپشن سے نہیں پاک وہ ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن تو نیازی بھائی صاحب، الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ دیکھیں قابل اس پہ وکیل، میں ایک منٹ، خودزاد صاحب کی بات میری پہ ایک آ عرض جاتا سن ہوں۔ لیں، میری ایک عرض آپ سن لیں، جی وہ جی یہ دونوں معصوم ہیں، میں اور آپ کھنگ ہیں، کیونکہ ہم دونوں جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ میں بھی کٹہرے میں رہتا ہوں اکثر، ابھی پرسوں بھی میں حاضری دے کے آیا ہوں، آپ بھی کسی جی نہ کسی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ الیکشن کمیشن جی خود سے کوئی ٹول امپلائی کر ہی نہیں سکتا قانونی طور پہ، وہ یہ بال پوائنٹ جو میرے ہاتھ میں ہے جی اس کو نہیں امپلائی کر سکتے جب تک اس کے اوپر قانون سازی نہ ہو۔ تو یہ سجیشن بہت اچھی ہے کہ ٹھیک ان ہے مشینوں سے کریں، لیکن اس کے لیے 2/3 میجورٹی ہونی چاہیے پارلیمنٹ کی۔ دیکھیں میں اور آپ جو ہے نا، ایک بات تو ہمیں طے کر لینی چاہیے کہ اچھی ہے یا کم اچھی۔ میں اس پارلیمان کے بہت چیزوں سے اگری نہیں کرتا، ان کے فیصلوں سے، لیکن ہمیں ماننا پڑے گا۔ ہم کئی عدالتوں میں جاتے ہیں، ابھی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، ریسنٹلی جسٹس باقر نقوی صاحب نے، بڑے آنریبل جج ہیں، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے ایک کیس کے بارے میں، میں اس لیے نہیں اس کا ذکر کر رہا کیونکہ ٹرولنگ بہت ہو رہی ہے، میں صرف ایک پوائنٹ آف ویو دے رہا، میں اس سے اگری نہیں کرتا، لیکن کیونکہ نور جج مقدم کیس میں میں بات نہیں لے رہا نام، میں نہیں چاہتا کہ ٹرولنگ مزید ہو، میں اگری نہیں کرتا، لیکن میں ڈس ریسپیکٹفل نہیں ہوں گا ان کے بارے میں ڈیسیجن سے ڈس ایگری کر سکتا ہوں یا آبزرویشن سے ڈس ایگری کر سکتا ہوں۔ تو ہم ساروں کو ہم وکیل بھی یہی کہتے ہیں کہ ہاں بالکل، دیکھیں نا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، آئی ریسٹ مائی کیس۔ نہیں صاحب، ڈس ایگری کا
لیکن ایک پوائنٹ کے پاس چلے جائیں نا، دیکھیں میں نے جو بات کی نا، آپ نے کہا نا کہ پینسل بھی ہو تو اس پہ لیجسلیشن ہو، یہ تو لیجسلیشن آئین کا آرٹیکل 218(3) ہے۔ آپ کو یاد ہے میں ایڈوکیٹ جنرل تھا جب ہمارا ایک آیا ہمارے پاس ایڈوائزری جورسڈکشن میں، فارمر جو پریزیڈنٹ تھا اس نے کہا کہ یہ سینٹ کے الیکشن جو ہیں یہ سیکرٹ سے اوپن سے سیکرٹ بیلٹ سے اوپن ہونے چاہیے۔ کیوں کہا تھا ہم نے؟ ہماری بڑی اچھی سجیشن تھی، ہم نے کہا کہ اس میں پیسہ لوگوں کو دیا جاتا ہے وہ سر شکر کرے دیا جاتا ہے، تبھی تو آپ کے ووٹ کم تھے لیکن سنجرانی صاحب بن گئے نا۔ اگر پیسہ نہ ہوتا تو کیسے بنتے سنجرانی صاحب؟ یار یہ تو معصوم تو نہ بشیر صاحب میں تو غلطیوں کو بھی ایڈمٹ میں یہ کہہ رہا ہوں، ایک سیکنڈ دیکھیں نہیں صاحب 1 منٹ، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں غلطیاں آپ سے بھی ہوئی ہوں گی، میرے سے بھی ہوئی ہیں۔ آرٹیکل 63 والی ججمنٹ بھی دیکھ لیں جو ابھی ہوا ہے، ووٹ ہولڈ کرنے والا سر قانون کو، کانسٹیٹیوشن کو آئسولیٹڈ شکوں میں نہیں دیکھا جاتا نا، ان ٹوٹیلٹی دیکھا جاتا ہے۔ پتا ہے مجھے، ویری ویری سمپلی روزانہ انٹرپریٹ کرتے ہیں جی ماشاءاللہ۔ میں اس لیے تو آپ لوگوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ ہر آرٹیکل کو کوئی سبجیکٹ ٹو کنسٹیٹیوشن ہے، کوئی انڈر دا کنسٹیٹیوشن ہے، کسی کو آئسولیشن میں پڑھنا پڑتا ہے، یہ تو بڑی انٹرپریشن لمبی ہے۔ لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں نا، آپ سٹیچوری لا کی بات کر رہے ہیں، میں اس کو بھی تھوڑا بہت سمجھتا ہوں، اس پہ آتے ہیں، وہ آج ڈیبیٹ اس پہ نہیں ہے۔ ناصر بٹ صاحب ویری کوئکلی، یہ تو دیکھیں ہمارے ملک میں ایک دستور ہے کہ میں نے تو ماننا ہی نہیں، صرف خواجہ سعد رفیق جیسے شیر ببر کم ہی ہوتے ہیں جو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ میں الیکشن ہارا ہوں اور جائز ہارا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اتنا حوصلہ ہر سیاستدان کو دے دے اس ملک میں تو زندگی کتنی آسان اور سکھی ہو جائے۔ لیکن آگے چلنے کے لیے اب ضروری ہے کہ ہم اختلاف برائے اختلاف نہ کریں اور ہر راستہ کھول دیں تمام اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کا۔ ہو سکتا ہے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ہو جائے، سینیٹرز کے ساتھ ہو جائے، کوئی کھلاڑیوں کی وجہ سے ہو جائے، کوئی میڈیا والوں کی وجہ سے ہو جائے، کوئی فنکاروں کی وجہ سے ہو جائے، رابطے ہر طرح سے شروع کریں ایک دوسرے سے۔ مبشر لقمان صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہم دیکھیں، ہم کب 2 سال سے ہمیشہ کہتے ہیں، پی ایم صاحب نے چل کے پاس جا کے وہ جب بیرسٹر گور صاحب سے کہا کہ آئیں ہم آپ سے بات کرتے ہیں، آپ اپنی ایک ٹیم بنا لیں، اسپیکر یا صادق صاحب نے ریکویسٹیں کی، آئیں بیٹھے ہم بات کرتے ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں ہم کیسے ان کو ریکویسٹ کریں کہ ہم سے بات کریں؟ ہم ہر دفعہ کہتے ہیں ہم سے بات کریں۔ دیکھیں الیکشن کمیشن کی آپ نے بات کی ہے، اس کے لیے اپوزیشن حکومت بیٹھے گی تو الیکشن کمیشن کا مسئلہ حل ہوگا۔ جب تک سیاسی جماعتیں چاہے حکومت میں ہوتی ہیں چاہے اپوزیشن میں، ہمیشہ وہ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، اس مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا ناصر بھائی، آپ کو پتہ ہے نا کہ پیپلز پارٹی بھی آپ سے نک و نک ہوئی ہوئی ہے۔ جس دن وہ زیادہ آوازار ہوئے نا، انہوں نے پی ٹی آئی کو کہنا تسی اپنا وزیر اعظم بناؤ، اسی تانوں ووٹ دے رہے ہیں، آپ کی حکومت فارغ ہو جائے گی۔ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اختلاف جمہوریت کا حسن ہوتا ہے۔ ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا، اس میں سے کچھ چیزیں نکل آتی ہیں۔ یہ ہم سے بات ہی نہیں کرتے، ہم کیا کریں؟ آپ بتائیں کیا کریں؟